الرحمن الرحیم، پاکستان کی خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ سے ایک بار پھر بدقسمتی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ انسان عدالت میں کوئی خوشی کے ساتھ ایسے نہیں آتا۔ میری جو ضمانتیں تھیں وہ انسداد دہشت گردی عدالت پنڈی نے کل مسترد کی تھیں، اور وہاں پہ پولیس کی بہت بڑی نفری آئی ہوئی تھی اریسٹ کرنے کے لیے بھی، اور اس پہ ایک 4 نومبر کی ایک ایف آئی آر ہے حسن ابدال تھانے کی، اور اس پہ میرے اوپر جو چارج لگا ہوا ہے، جو الزام لگا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے ایک ٹرک کا شیشہ، کنٹینر ٹرک کا شیشہ توڑ کے تو بسکٹ وہاں سے اس ٹرک سے چوری کی ہیں، اور اس کو انہوں نے پولیس نے، پنجاب پولیس جو ایک کرپٹ ادارہ ہے، اس نے انسداد دہشت گردی، یعنی کہ یہ ایک دہشت گردی کی وہ الزام انہوں نے بنا دی ہے، دفعہ لگا دی ہے۔ میں وہاں پہ تھا بھی نہیں، اور پھر بھی اس طرح کے متعدد کیسز پاکستان تحریک انصاف کے ساتھیوں پہ لگائے ہوئے ہیں بشمول میرے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ہو گئے، بشرا بی بی صاحبہ ہو گئی، شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے، یاسمین راشد صاحبہ ہو گئی، میاں محمود رشید صاحب ہو گئے، اجاز چودھری صاحب ہو گئے، عمر چیمہ صاحب ہو گئے، حسان نیازی صاحب ہو گئے، ہمارے کئی ساتھی اور ہیں وہ جیل میں اسی طرح کے کیسز پہ، بوگس کیسز میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نواز شریف اور زرداری کی گاڑیوں کا کیس آپ دیکھ لیں، انہوں نے تو توشخانہ سے وہ گاڑیاں ہڑپ کر دی، اور موجودہ ابھی آپ دیکھیں کہ اس خاندان کے، شریف خاندان کا چشم و چراغ جو ہے، وہ حسن نواز جو ہے، اس کا بھی برطانیہ میں ٹیکس ڈیفالٹ کے سامنے آ گیا ہے۔ وہاں پہ تو ابھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی نا، وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں نا، چور چوری سے چلا جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، تو یہاں پہ انہوں نے مطلب مختلف ڈیفالٹ یہاں پہ بھی کیے، آپ کا قومی خزانہ لوٹا، اور وہاں پہ بھی جا کے برطانیہ کا بھی ڈیفالٹر کی لسٹ میں ماشاءاللہ وہ آ گئے۔ ان چیزوں کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ آگے جاتے ہوئے وزیراعظم عمران خان صاحب سے ہمارے وکلاء کی ملاقات ہوئی، اور جو یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا، اس پہ اسپیکر کی طرف سے جو آفس بیئررز تھے وہ لسٹ بھی آئی تھی، اور میں نے خود بحیثیت اپوزیشن لیڈر اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا کہ ہماری میٹنگ یا ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے پہلے ارینج کرائی جائے، کیونکہ یہ قومی مسائل کے ایشوز ہیں، اور جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوتی ہم لوگ کوئی لائے عمل نہیں دے سکتے ہیں۔ اور ہم نے اپنی تیاری دونوں صورتحال میں پوری کی تھی، کیونکہ ہم لوگ رسپانسبل لوگ ہیں اور ذمہ داران لوگ ہیں۔ ہم نے پارلیمنٹس اور یہ حکومتیں دیکھی ہوئی ہیں کہ انسان ہر چیز کی تیاری کرتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات بر وقت ہو جاتی اور وہ اجازت دیتے تو اس کے لیے بھی ہماری تیاری تھی، اور ہم نے جب ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تو ہم نے پھر ہماری پولیٹیکل کمیٹی اور ساتھیوں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ نہیں ملیں گے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو کہ قوم کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے، اور وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس جو تھا وہ اس لیے غیر مؤثر ہو گیا کیونکہ بلوچستان سے بہت ساری اور پارٹیاں اور ممبران، مینگل صاحب ہو گئے، اچکزئی صاحب ہو گئے، پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ممبر ہو گئے، ہم لوگ خود کے پی کے سے ہمارے ممبران ہیں، پنجاب سے ہیں، وہ اس میٹنگ میں نہیں تھے، اور یک طرفہ وہ بات چیت وہاں پہ ہوتی رہی، اور ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب نے ایک مؤثر بحیثیت چیف ایگزیکٹو کے پی کے، انہوں نے ایک مؤثر وہاں پہ اپنا نقطۂ نظر پیش کیا الحمدللہ، اور بڑے مطلب ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے اپنے صوبے کا اور ہماری پارٹی کا وہاں پہ نقطۂ نظر پیش کیا بحیثیت چیف ایگزیکٹو کے پی کے۔ اور یہاں پہ ہم لوگ اپنے ہمسایہ ملکوں سے اچھا دوستانہ تعلق چاہتے ہیں، پاکستان پھلے پھولے، پر بدقسمتی کے ساتھ اس وقت بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے۔ وہاں پہ 8 سے زیادہ اضلاع، میں نے قومی اسمبلی میں بھی اپنی سپیچ میں بات کی تھی، تقریباً 16 اضلاع ایسے ہیں، 8 سے زیادہ ہے، میں تو کنزرویٹو ایسٹیمیٹ دے رہا تھا، کم آپ کو بتا رہا تھا، پر در حقیقت 8 سے زیادہ اضلاع ہیں جہاں پہ سیکیورٹی فورسز موومنٹ نہیں کر سکتی ہیں۔ جو آپ کا جعفر ایکسپریس پہ اٹیک ہوا تھا، اس کو بی ایل اے کا، اس کو ہم نے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی۔ ہمارے جو اس پہ بہادر ہمارے فوجی حضرات، مسلح افواج کے جو ساتھی شہید ہوئے تھے، سویلین شہید ہوئے تھے، اس کی ہم نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ بحیثیت اپوزیشن لیڈر اور پاکستان کا ایک محب وطن شہری، میری یہ ڈیمانڈ رہی ہے اپنی پارٹی کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ کو سیکیورٹی تھریٹ تھے تو انٹیلیجنس کے ادارے کہاں پہ تھے؟ انہوں نے صحیح انتظامات کیوں نہیں کیے؟ اس کے چند دن بعد پھر آپ کا نوشکی میں جو اٹیکس ہوئے اور باقی بھی اٹیکس ہوئے، تو انٹیلیجنس کے ادارے ہمارے کر کیا رہے ہیں؟
ان کا یہی کام ہے کہ عمر ایوب کے پیچھے بسکٹ چوری کے پرچے کروائیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر توشخانہ کے پرچے کرائیں، شاہ محمود قریشی پہ اور بشرا بی بی صاحبہ پہ اور باقی ساتھیوں پہ، ان پہ بھی جھوٹے پرچے کرائیں. صرف یہی کام رہ گیا ان کا. جب ان کاموں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ لگیں گے تو پھر ملک میں بدقسمتی کے ساتھ دہشت گردی بڑھتی ہے. کیونکہ یہ میں بات کر دوں کہ جو اس وقت کی انسٹالڈ رجیم ہے ان کے پاس نہ پبلک کا مینڈیٹ ہے اور نہ وہ کسی قسم کے فیصلے کر سکتے ہیں. وہ تو ہماری ملاقات اڈیالہ جیل میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے نہ شہباز شریف کرا سکتا ہے نہ ان میں سے کوئی اور کرا سکتا ہے. سر یہاں پہ میں یہ ایک بات کر دوں، ابھی چینی کے حوالے سے پچھلے سال انہوں نے کہا جی پاکستان میں بڑی چینی وافر ہو گئی ہے، ایکسپورٹ کرو. ایکسپورٹ کی ابھی کمی ہو گئی ہے. ابھی رمضان شریف کے مہینے میں چینی کی قیمتیں دیکھیں کہاں پہ چلی گئی ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. پر یہ بے شرم ہے. یہ چینی چور بھی یہی ہیں، ٹیکس چور بھی یہی ہیں، ڈیفالٹر بھی یہ ہیں. ملک کا خزانہ انہوں نے لوٹا تو ان کو تو شرم آتی نہیں ہے. مطلب یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ والوں کی میں بات کر رہا ہوں. لہٰذا ان کے جو لوگ بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، وہ خود وہ تنظیم سازی کے حوالے سے ان کو میں یاد دلا دوں تو وہ پھر مطلب بات بڑی دور چلی جائے گی. تو لہٰذا طلال چودھری ہو گیا یا اور ان کے ہو گئے تو وہ تنظیم سازی تک ہی رہے ہیں، اس سے آگے نہ بڑھیں تو زیادہ بہتری ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ معیشت اس وقت بالکل انہوں نے تباہ و برباد کر دی ہے. مہنگائی دیکھیں آسمانوں سے بات کر رہی ہے. انویسٹمنٹ آپ دیکھیں وہ بالکل 0/0. معیشت سکڑ گئی ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں تو ان کی کرپشن کے داستانیں سامنے آتی ہیں. تو یہ وہ حالات ہیں اور ہمارے اپنے صوبے کا تقریباً 15 سے 16 ارب روپے واجبات جو ہیں وہ رہتے ہیں اور انہوں نے ہمیں دینے ہیں. بہت شکریہ. سر یہ بتائیں سیاستدان تقسیم ہے، یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی دن بدن بڑھ رہی ہے. دوسرا یہ سوال ہے کہ آپ نے حکومت کے بڑے کانفرنس یا سیکورٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی اور اپنے آل پارٹی اجلاس بلایا ہوا ہے. تھوڑا سا لائٹ جناب جی ذیشان صاحب. سر سیاستدان تقسیم ہے جس کا فائدہ دہشت گرد اٹھا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہو؟ دوسرا یہ سوال ہے کہ حکومت کے اجلاس میں آپ نے شرکت نہیں کی سیکورٹی کے لیے، آپ اپنا آل پارٹی کانفرنس بلایا تو اس کی کیا اہمیت ہوگی، کیا کہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. سب سے پہلی بات یہ آل پارٹیز کانفرنس نہیں تھا، یہ پارلیمان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تھی جس پہ شمولیت صرف اور صرف پارلیمان کے لوگ کر سکتے تھے، یعنی کہ آپ کے صوبائی وزرائے اعلیٰ یا پھر آپ کے قومی اسمبلی کے ممبران جن کو بلایا گیا تھا اور اس کے ساتھ آپ کے سینیٹرز. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ پوری پارلیمان کی آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے جوائنٹ سیٹنگ کے حوالے سے بات ہو جہاں پہ سارے بات کر سکیں. نمبر 1. نمبر 2 اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ آل پارٹیز کانفرنس تھی، یہ آل پارٹیز کانفرنس ہرگز نہیں تھی. دوسری بات، ہاں ہماری جو اپوزیشن کی الائنس ہے جس کی سربراہی محمود خان اچکزئی صاحب قومی اسمبلی کے ممبر ہیں ہمارے، وہ کر رہے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان اس کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ کریں گے اور ہم لوگ مختلف اپنی اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں ان کو آؤٹ ریچ کریں گے. اور کل بھی افطاری ہوئی تھی اور اس پہ ہمارے ورکنگ گروپس بنے ہوئے ہیں اور تیزی سے اس کا TORs ٹرمز آف ریفرنس وغیرہ وہ آ رہے ہیں کیونکہ ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم لوگ عوامی قوت ہمارے ساتھ ہے، پاکستان تحریک انصاف اور باقی ہمارے اپوزیشن پارٹی کے ساتھیوں کے ساتھ. اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی جماعت پاکستان میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہی ہے. تو انشاءاللہ موثق طریقے سے ہم لوگ اپنا ایجنڈا ہر فورم پہ پیش کریں گے اور حکومت جو ہے یہ میرا خیال ہے جانے والی ہے. یہ بتائیے گا قومی اسلامی کمیٹی کے اجلاس میں آپ نے کہا کہ اس میں اپوزیشن کی جماعتیں نہیں تھیں، تو ابھی پاکستان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ اس میں آپریشن کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی آپریشن ہونے والا ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ اور خیبر پختونخوا میں خاص کر یہ باتیں ہو رہی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اعلامیہ بھی اس میں آیا ہے اور وہاں پہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی تھے، یہاں پہ KPK گورنمنٹ نے کوئی آپریشن کی اجازت نہیں دی ہے اور یہاں پہ نہ ہی ہم لوگ اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں. اس چیز کا حل صرف اور صرف بات چیت سے ہوگا. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کے سیکیورٹی کے لوگ 8 سے زیادہ اضلاع، 8 سے 16 اضلاع میں آپ کو پہلے بھی بات کر چکا ہوں، وہاں پہ وہ موو نہیں کر سکتے ہیں. وہاں پہ لوگ نوجوان جو ہے وہ متنفر ہو گیا ہے، ان کو ساتھ لگانا پڑے گا. ان کے ریسورسز پہ، ان کا وسائل کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا 1500 ارب روپے مرکز نے
کے پی کے حکومت کا کے پی کے کے صوبے کا دینا ہے. تو ہمارے حقوق جب سلب ہوں گے تو لوگوں میں غم و غصہ ہوگا. اور وہاں پہ جب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی فیملیز جو ہیں وہ اربوں روپے اپنے مطلب بیرون ملک جا کے اور وہاں پہ بھی ٹیکس فراڈ کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی ان کی چینی کی ملیں کن کی ہیں؟ انہی خاندانوں کی ہیں نا, زرداری خاندانوں کی ہیں یا شریف خاندانوں کی ہیں, انہی کی ہیں. تو لہٰذا لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے. بہت شکریہ. یہ بتا دیں کہ جو تحریک شروع کر رہے ہیں تو رمضان کے بعد وہ تحریک شروع ہوگا باقاعدہ طور پر کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہماری جو اپوزیشن کی تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اور ہماری باقی پارٹیاں جو ہیں وہ جلد آپ کو اس کا سارا لائحہ جو ہے وہ پیش کر دیں گے. اوورسیز کمیٹیوں میں جو لوگ ہیں ان کو تحلیل کیا کہ پوزیشن ہے شہباز گل ہو میں کیونکہ تنظیم کا اس وقت میں سابق سیکریٹری جنرل ہوں, میں نے استعفیٰ دے دیا تھا. آپ کو معلوم ہے میرا کام زیادہ پارلیمان کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا حکم تھا اور وہ ایکسیکیوٹ ہو گیا. بہت شکریہ. تھینک یو.